اور روح المعانی کے اندر ایک روایت ربا کی آیت کے نیچے درج ہے کہ 1 روپیہ سود کا لینا یا دینا 35 یا 36 مرتبہ زنا کے برابر ہے. اور ایک روایت اس طرح ہے کہ 1 روپیہ خوشی سے اپنے اختیار سے سود کا لینا یا دینا یہ اتنا بڑا گناہ ہے جیسے کوئی اپنی حقیقی ماں کے ساتھ 70 مرتبہ بیت اللہ شریف کعبے کے سامنے زنا کر. مجھے اسلام میں اس سے بڑھ کر کسی گناہ کی قباحت کا علم اب تک نہیں کہ اس سے بھی زیادہ وعید شدید ہو میرے علم میں نہیں. لوگ ویسے بہانے بناتے ہیں جہنم جانے کے لیے. سب پتہ ہوتا ہے کہ غلط کام ہے، سود ہے، نیرا ربا ہے، پھر بھی اس میں لگے ہوئے ہیں. خیر یہ تو میں نے مثالیں دی. اصلاً میرا مدعا آج جمعے میں یہ ہے کہ انسان کی زندگی متغیر ہے، اس پر احوال آتے رہتے ہیں. کبھی یہ چھوٹا بچہ تھا اور کبھی جوان ہو گیا، اور جوانی کے بعد کبھی بڑھاپا آئے گا. کبھی یہ صحت میں ہوتا ہے تو کئیوں کے کام آ سکتا ہے، اور کبھی ایسا بیمار ہو جاتا ہے کہ خود چلنا پھرنا دشوار ہو جاتا ہے. کبھی یہ تخت سلطنت پر بڑا جمع ہوتا ہے، اور کبھی یہ تخت دار کے اوپر کالی کوٹلی میں موت اور پھانسی کے انتظار میں رہتا ہے. کبھی اس کے اختیار میں ہزاروں کھاتے پیتے ہیں، کبھی یہ نان شبینے کا محتاج ہوتا ہے. انسانی زندگی اعتماد کی چیز نہیں. بنو امیہ کے شہزادے بغداد کی جامع مسجد کی سیڑھیوں میں بھیک مانگتے ہوئے دیکھے گئے. بنو امیہ کے شہزادے. اور آپ کی نظر اور آپ کے علم کے مطابق آپ نے جتنا ہوش سنبھالا ہے کتنا تغیر دیکھا ہے، کتنی تبدیلی دیکھی، کتنے عوارض دیکھے. دوسروں کو دیکھ کے خود عبرت لے اور سبق لے، کسی کے اختیار میں نہیں. ہر شخص چاہتا ہے کہ وہ صحت مند رہے، بڑی عمر والا بنے، خوب مالدار اور خوب راحت اور سہولتوں کے ساتھ زندگی بسر کرے. کوئی دیوانہ ہی اس کے خلاف سوچتا ہے، مگر ہوتا وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کو منظور. اللہ اکبر و کبیرہ. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زندگی بھی تکلیف کی زندگی تھی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک دن آئے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنا چاہا. حضرت پلنگ پر تشریف فرما تھے اور نیچے کوئی چادر یا بستر بچھا ہوا نہیں تھا، نری بان کی چارپائی تھی. مبارک جسم تھا، خوبصورت، یاقوت و مرجان آپ کے جوتوں کے خاک پر قربان جائے. بہت اللہ تعالیٰ نے ملائک و انبیاء کا سرتاج بنایا. کوئی ہستی ہے آپ. آپ اٹھے حضرت عمر سے ملنے کے لیے، بات کرنے کے لیے، تو پیچھے پیٹھ پر بان کے سرخ نشان چھاپ لگا ہوا تھا. حضرت عمر آپ کے مقام کو بہت اچھی طرح جانتے تھے اور تکلیف دیکھی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے رہا نہیں گیا. آنکھوں میں آنسو آئے. جب بڑے آدمی حضرت عمر جبل من الجبال، پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ تھے استقامت کے. پہاڑ بھی تبدیل ہو جاتے ہیں، سرنگ بن جاتا ہے، اس میں اس کے اوپر پل بن جاتا ہے، اس کے اندر گاڑی گزر جاتی ہے، لیکن عمر سے کوئی باطل نہیں گزرا. اس پہاڑ سے زیادہ استقامت.
اور حضرت سے کہا کہ حضرت کیسر و کسرا کے شاہان تو عیش و عشرت میں ہے اور نبی آخر زمان کا یہ حال ہے، آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ ہماری تکلیفیں ختم ہو جائیں۔ یہ سنتا ہے حضرت مسکرائے اور پہلے سے کیفیت تبدیل ہوئی، چہرے انور پر مسکراہٹ کے ساتھ غضب کے آثار آ گئے، اور آپ نے فرمایا اوا انت یا عمر، آپ ابھی تک ان خیالات میں پڑے ہیں وہ عمر، آپ کو پتہ نہیں ان لہم الدنیا ولنا الآخرہ، کہ ان کو صرف دنیا دی گئی، ہمیں تو آخرت ملے گی، والآخرۃ خیر لمن اتقی، آخرت کی خوشیاں بہت زیادہ ہیں۔ دنیا کی خوشی اگر کسی کو مل بھی گئی تو ختم ہوگی نا، رہے گی تو نہیں، اور کب تک خوشی ہوگی؟ یہ پورا گلشن اقبال کسی نے بنایا ہے اور الاٹ کرایا ہے، اس کا بھی قلم تھا، اختیار تھا، کہاں ہے؟ کسی جگہ قبر بھی نہیں ہوگی، کچھ مدت بعد تو ان کی قبر بھی نہیں ہوتی، وہاں پر 8-10 اور نمبر سے گورکند دفنا دیتے ہیں، کیونکہ یہ قبروں کی سنت دیکھ بھال کرتے نہیں ہیں، اور گورکند جو ہے وہ ان کے ساتھ ہمراہ نہیں ہے، قبریں بھی نہیں ہیں۔ قدیم زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ لوگوں میں اسلام تھا، اور اسلام اپنی عظمت کے ساتھ عوام و خواص میں ایک جیسے تھا، تو 500 سال 600 سال بعد بھی قبر موجود ہوتی، یہ مجال نہیں تھا کہ کسی کی قبر پر کوئی تعمیر کر لے یا کسی کی قبر پر کوئی اور قبر بنائے، یہ ناکارہ افعال اور برے اعمال مسلمانوں میں نہیں تھے۔ اور ایک شخص جس کے قلم کے اندر کوئی وزیر اعظم بنتا ہے تو کہیں سے پکڑ کے لے آتا ہے کسی علاقے میں، اس کو جتا کے آؤ بیٹھ جاؤ، کسی کو کہتا ہے آپ صرف 1 مہینے کے لیے وزیر اعظم ہے، اس کے بعد نہیں ہے، وہ کہتے ہیں میں 1 مہینے کے لیے ہوں، 1 دن بھی اور نہیں ہو سکتا۔ یہ سوال یہ ہے کہ اس شخص کو کہا جاتا ہے کہ ہم عزت سے آپ کو راستہ دے رہے ہیں، آپ نکل جائیں، یہ ابھی سے آنا شروع ہو گیا، ہم باعزت طریقے سے آپ کو بھاگنے دیں گے، آپ اپنے لیے راستہ اختیار کریں اور شلوار کے پانچے اوپر تک چڑھا دیں، کیسا نہ ہو کہ دوڑنے میں گر جائے۔ ابھی اختیارات موجود ہے، پورا ملک اس کے اختیار میں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ذلت ایسی مسلط کر دی، توبہ استغفر اللہ۔ مجھے ان باتوں سے سروکار نہیں ہے، میں اس میدان کا آدمی تو مثال دیتا ہوں تاکہ آپ سمجھ لیں۔ اب ویسے اخبار کونے سے پکڑ کے دوسرے کان تک پڑھ لیتے، آگے جتنی کوتھی ہوتی آن کر ہوتی، کچھ پتہ چلتا نہیں ہے۔ یہ اخبار نہیں ہے، یہ ان کے اعمال کا آئینہ ہے، یہ ان کے اعمال کا آئینہ ہے۔ جو یہ کر چکے ہیں بہت ساروں کو تو مرنے کے بعد سزا ملے گی، اور بہت ساروں کو یہی ملتی ہے مگر عقل نہیں ہے، لوگوں کی آنکھوں میں دید اور بصارت نہیں ہے، ختم ہو گئی، نہیں عبرت لیتے۔ فیصلے تو بہت سارے ادھر ہی ہو رہے ہیں۔ قرآن نے ایسے موقع پہ کہا ہے ذالک عذاب الادنی، یہ ہماری پہلی پٹائی ہے جو ہم ان کی کر رہا ہے، یہی سے ہم نے شروع کر دی ہے۔ ذالک عذاب الادنی، یہ ہماری طرف سے عذاب کا پہلا حصہ ہے، دیکھ لو اس کو۔ والعذاب الآخرۃ اکبر، اخروی عذاب تو بہت بڑھ کر ہے، کیونکہ وہ ختم نہیں ہوگا۔ لو کنتم تعلمون، کاش کہ ان میں عقل ہوتی اور یہ سمجھ لیتے۔ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اس کے باوجود بھی آپ دیکھیں کتنے دیوانے ان مناصب کے لیے زور لگاتے ہیں، رات دن حلال و حرام، اپنے پرائے عزت ذلت کی پرواہ کیے بغیر۔ یہ تو سرائے ہے، مسافر خانہ ہے۔ مسافر خانہ اگر بہت خوبصورت ہو، ٹھنڈے روشندان ہو، بہترین فرش بچے ہوئے ہو، اور بہت عمدہ کھانا بھی کہیں آ کے مسافر کے آگے رکھا گیا،
تو مسافر کی جب عقل و ہوش ہے تو پیغمبر نے صحیح مسلم میں کہا مالی ولی دنیا، میرا دنیا سے کیا کام ہے؟ انی کرجل غریب، میری مثال تو اس مسافر جیسی ہے یستظل تحت الشجرہ، جو ایک درخت کے چھاؤ میں کچھ دیر آرام کرے، ثم راح عنہا وترکہا، پھر وہاں سے چلے چھوڑ۔ مسافر خانوں کو کیا دیکھنا ہے؟ جہان برادر نمانت بکس، اے بھائی یہ دنیا کسی کے ساتھ نہیں رہے گی، اور دل اندر جہاں آفری بندوبست، اس دنیا میں ہی دنیا بنانے والے اللہ تعالی سے تعلق پیدا کرو۔ کتنے بڑے بڑے مضبوط لوگ تھے جن کو اس دنیا نے پالا پوسا اور پھر انہی کو گردن کے بل گرایا۔ چواہم یا رفتن کنت جان پاک، جب وہ لمحہ آئے گا جس میں روح نکلے گی، چبر تخت مردن چبر روئے خاک، کیا فرق پڑتا ہے کہ کوئی مٹی پر تڑپ کے مرے یا شاہی تخت پر تڑپ کے مرے، روح تو دینی ہے۔ کیا فرق ہے کہ کوئی پانی میں ڈوب کے مرے وہ بھی شہید، اور کوئی آگ میں جھلس کر وہ مرے وہ بھی شہید، کوئی دیوار اور عمارت کے نیچے دبک کے مرے وہ بھی شہید، کوئی جوانی کی موت مرے وہ بھی شہید، کوئی علم کی موت مرے وہ بھی شہید، کوئی تقوی اور پرہیزگاری کی موت مرے وہ بھی شہید۔ احادیث میں بہت سارے اس امت کے شہداء ہیں۔ آپ نے فرمایا مجھے کچھ شہداء دیے گئے، میں نے کہا میری امت کم پڑ جائے گی، ان کے شہید کم ہوں گے۔ پھر بڑھاتے گئے 25 ہو گئے، 35 ہو گئے، 45 ہو گئے، 55 ہو گئے، 60 پہ آ کے رکے۔ 60 قسم کے شہداء امت محمدیہ کے۔ اللہ اکبر۔ شہید کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ لوگ تو جو بھی کوئی سیاسی آدمی مر جاتا ہے وہ شہید ہو گیا۔ اور بجلی گر مولانا نے تقریر میں کہا ہے کہ پشاور میں ایک آدمی نے کسی کے گھر نقب لگائی، دیوار، اس زمانے میں لوگ دیوار توڑتے تھے، اندر جاتے تھے، اور گھر والے اٹھ گئے تھے، انہوں نے بندوق بھر کے انتظار میں بیٹھے تھے، جیسے ہی دیوار ٹوٹ کے یہ اندر اس نے سر داخل کیا، انہوں نے فائر کر کے ختم کیا اسے۔ اس کے لوگ آئے اور مولانا بجلیگر سے کہا کہ وہ ہمارا بھائی غریب مسکین بے قصور، صرف ان کے یہاں خالی سر اندر کیا، کچھ چوری نہیں کی، اور انہوں نے مار دیا، شہید ہے یا نہیں؟ تو بجلیگر نے کہا، میں نے کہا کہ جب تم کہتے ہو تو ہوگا شہید۔ ہر سیاسی آدمی شہید ہوتا ہے، اور جس کا کوئی سیاست نہیں ہے، جماعت نہیں، وہ غریب اگر واقعی شہید ہے تو کہے گا کون؟ شہید ایک تو سیاسی شہید ہے، پارٹی بازی کا شہید، اور ایک دین کی شہادت ہے جس کو اسلام شہید کہے۔ ہر وہ مسلم مومن جو ایمان کے بعد ایمان پر قائم رہا ہو، جتنا بھی گناہگار ہو، اور اس کو اس کے تصرف اور ارادے کے بغیر موت آ گئی، وہ شہید کہلاتا ہے۔ خواہ وہ پیٹ کے مرض میں مبتلا ہو جائے، حدیث میں ہے المبتول شہید، پیٹ کا مریض سینکڑوں نعمتوں کو دیکھتا ہے، کھا نہیں سکتا ہے، شہید ہے۔ المطعون شہید، اور ایک طاعون کا مرض ہوتا تھا، سینے کے اندر سوراخ ہو جاتے تھے اور اسے ہوا آر پار ہوتی تھی، اور پھر وہ بڑھتا تھا۔ طاعون کم از کم 700 آدمیوں کو لے چلتا تھا، ہزاروں لاکھوں آبادیاں خالی ہو جاتی۔ آپ نے فرمایا یہ بھی شہید ہے۔ اور پیغمبر کا معجزہ دیکھو، آپ نے کہا کہ میں نے اللہ سے کہا ہے کہ میری امت سے طاعون دور کر لے، اللہ نے میری دعا قبول کی۔ اب لوگ طاعون کو جانتے بھی نہیں۔
ہمیں باقاعدہ تشریح کرنی پڑتی. الغریق شہید، دیوار اور عمارت کے نیچے دبک کے مرے وہ بھی شہید ہے. الحریق شہید، آگ میں جلوس جائے تو وہ بھی شہید ہے. اور الغریق شہید، اور جو پانی میں ڈوب جائے وہ بھی شہید ہے، کیونکہ وہ تو نہانے اترا تھا، ہاتھ دھونے اترا تھا، وہ موت مسلط ہو گئی. اور آیات اور احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ شہید سے بڑھ کر اگر موت ہے وہ نبی کی موت ہے. نبی اور رسول آسمان و زمین میں خدا کی تمام مخلوقات سے بڑھ کر محترم ہے. ہمارے مسلمانوں کا اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے. اہل سنت والجماعت مسلمانوں کا نام ہے، بدعتیوں کو اہل سنت والجماعت نہیں کہتے. جیسے مرزائیوں نے احمدی نام سے دھوکہ دینا شروع کیا ہے، اس طرح بدعتی اپنے بدعات پر اہل سنت کی چادر ڈالتے ہیں اور اپنے غلط نظریات اور بدعمالیوں کو اہل سنت کے ذمہ لگاتے ہیں. اہل سنت والجماعت تو امن ہے، زمان ہے کہ کوئی عقیدہ اور عمل جب تک سنت کے مطابق نہ ہو اور صحابہ کرام کی جماعت سے ثابت نہ ہو، قطعاً اس کو جائز نہیں کہو گے. تو ہمارے زمانے کے بدعتیوں کے عقائد و اعمال، عقائد ان کے مکے کے مشرکوں میں ملیں گے اور اعمال تو شاید ان کے ان مشرکین کے ہاں بھی نہ ملے. ان میں بھی حیا، عقل اور غیرت تھی، اگرچہ وہ شرک میں مبتلا تھے. اس سے بڑھ کر کیا ہوگا کہ وفات کے دن کو عید کا دن کہے، اور جس دن کو نبی نے کہا ہے کہ تم روزہ رکھو میری ولادت کے دن، اس دن یہ عید مناتے ہیں. تو عید کے دن تو روزہ نہیں ہوتا، اور روزہ جس دن ہو تو اس دن عید نہیں ہوتی. ورنہ پھر تو پاکستان میں بہت اچھا ہوتا، صبح سرد میں عید ہوتی اور یہاں ہمارے 30ویں روزے کے اندر عید ہو جاتی کہ بھئی روزہ بھی رکھو تو عید بھی کرو. دونوں کام نہیں ہوں گے، ایک ہوگا. ہر عمل ان کا ڈھکوسلا اور جھوٹ کا پلندہ ہے، کہیں بھی حقیقت نہیں پائی جاتی. اگر ان کا حساب کر لے تو اول سے آخر تک جھوٹ نکلے گا سارا. اور نام رکھا ہے اپنے جی اہل سنت والجماعت. والجماعت تک تو پہنچتے نہیں ہے، لیکن بہرحال یہ ایک مقدس لیبل ہے اور عمدہ عنوان ہے اور دینی اصطلاح ہے. 1400 سال مسلمانوں کی امانت ہے اور ان کا حق کی عزت دین ہے، اس کا تحفظ ضروری ہے. ایک انسان کی زندگی، اس پر مختلف احوال و اطوارات ہیں. ہمارے رسول جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا وقت بھی ہوا ہے کہ آپ بنو سعد کے اندر، قبیلے بنو سعد میں حلیمہ سعدیہ کے ہاں ان کے بچوں کے ساتھ بھیڑ بکریاں چرانے جاتے تھے جب وہاں تربیت پاتے تھے. اور ایسا بھی ہوا کہ آپ نے فرمایا مجھ پر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ کوئی بڑے سے بڑا فرشتہ بھی میرے ساتھ نہیں رہ سکتا. اللہ تعالیٰ کے قرب کے جلوے اتنے قریب سے پڑتے ہیں. حضرت کو معراج کے لیے بیت المقدس لے گئے، اسراء جسے کہتے ہیں، اور آسمانی اور جنتی سواری براق آپ کے لیے بھیجی گئی جو گھوڑے سے چھوٹی اور خچر سے بڑی تھی.
اور جتنی دیر میں ایک گھوڑا 1 میل فاصلہ طے کرتا ہے اتنا اس کے 1 قدم کا فاصلہ ہوتا تھا۔ آج کل لوگوں نے ایک گھوڑا بنایا ہوتا ہے اس پہ، اور وہ آدھا گھوڑا ہوتا ہے آدھا انسان ہوتا ہے، کہتے ہیں یہ براق ہے اپنی طرف سے۔ اور وہ حدیث میں ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے چھوٹی تھی، ایک کپڑے کی مورتی سی بنائی، حضرت نے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہا یہ گھوڑا ہے۔ کہا اس کے تو آپ نے پر بنائے؟ تو ام المومنین نے کہا صلح سلیمان علیہ السلام کے گھوڑے کے پر تھے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے اور فرمایا کہ فرس ولہو جناحا، گھوڑے کے بھی کبھی پر ہوتے ہیں؟ یہ کیسی بات ہے؟ معلوم ہوتا ہے کہ یہ باتیں پہلے سے پھیلی ہوئی ہے۔ سلیمان کو تو اللہ تعالیٰ نے ہوا تابع فرمائی تھی، جن اور انس اور شاہ ایسا تخت دیا تھا جس جیسے تخت قیامت تک کسی مخلوق کو نہیں ملے گا۔ وَمُلْكٍ لَا يَنبَغِي لِأَحَدٍ مِّن بَعْدِي، حضرت کی ایسی شان تھی کہ ان کے بعد قیامت تک کسی کی شایع نشان نہیں ہوگی۔ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ تو انسان کی زندگی پر مختلف احوال آتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں بیت المقدس داخل ہوا، وہ سواری جبریل نے باہر باندھ دی اور 70,000 فرشتے حضرت کے ہمراہ بیت اللہ شریف سے مسجد اقصیٰ تک چلے گئے۔ 70,000 فرشتے، اور پورے راستے میں سب کچھ مکشوف کر دیا گیا تھا۔ جو چیزیں آخرت کی تھی اس راستے میں وہ سب حضرت کو دکھا دی گئی۔ ایک جگہ ایک بوڑھی عورت بیٹھی تھی، بال بکھرے ہوئے، کپڑے پھٹے ہوئے، پریشان، آنسوں سے رو رہی تھی، اور حضرت کو آواز لگاتی تھی یا محمد یا محمد۔ اسی بوڑھی سے پیدا ہے نعرے لگاتے ہیں۔ حضرت نے جبریل سے کہا بہت رو رہی ہے، کون ہے؟ جبریل نے کہا امزے، آگے چلیں گے۔ جب اس کی آواز ختم ہو گئی بہت فریاد کی، اور جب حضرت جانے لگے تو اس نے اور لمبی آواز کھینچی کہ میں بہت تکلیف میں ہوں، میری مدد کر لے۔ آگے چل کر جبریل نے کہا یہ دنیا تھی، لو اجبتها لغوت امتوں کا، اگر آپ اس کو ہاں کر دیتے پوری امت غرق ہو جاتی۔ ہر امتی دنیا پرست ہوتا، ایمان کو جانتا ہی نہیں۔ آج ایسا نہیں، آج بڑی شان و شوکت دین پر قربان کی جاتی۔ بال بکھرے ہوئے اور منہ بنائی ہوئی اور ایسے پھٹے ہوئے کپڑے، پراگندہ حال و بال، اور یا محمد یا محمد، یا محمد والے بھوڑیا کے بچے۔ حضرت ان سے راستے میں ڈر گئے بالکل۔ آپ نے کہا یہ بوتنی کون ہے بلا؟ جبریل نے کہا یہ دنیا لو اجبتها لغوت امتوں کا، اگر آپ اسے ہاں کر دیتے تو حضرت امت کو بہت نقصان پہنچ جاتا۔ معلوم ہوا کہ امت کو سب سے بڑا نقصان مخلوق پکارنے سے ہو رہا ہے، اور امت کے سب سے بڑے دشمن یہ مخلوق سے مانگنے والے اور سکھانے والے یہی ہے۔ جبریل حضرت کو معراج کی رات بتا رہا ہے، اور آگے آپ تشریف لے گئے۔ آپ نے فرمایا پہاڑوں کے اندر ایک راستہ ہے، عند الکثیب الاحمر، سرخ ٹیلا ہے، اور اس کے ساتھ بالکل میں نے دیکھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہیں، نماز پڑھ رہا ہے۔ جبریل نے مجھے تھوڑی دیر کے لیے روکا، میں نے پوچھا، فرمایا یہ موسیٰ ہے، قبر میں نماز پڑھ رہا ہے۔ اور حضرت فرماتے ہیں اس سے پہلے مجھے موسیٰ علیہ السلام کی قبر کی جگہ معلوم نہیں تھی، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور تشریف لے گئے تھے۔
اور ہر دفعہ جب حضرت کوئی طور جاتے تو اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کے لیے تعلیمات و ہدایات عنایت فرماتے. اب کی باتیں بہت ہوئی، کوئی تعلیم نہیں دی، کوئی ہدایت نہیں دی. اور موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آخرت کی نعمت ذکر فرمائی. بڑے خوش موسیٰ علیہ السلام کوئی طور سے آ رہے تھے. اچانک دیکھا کہ راستے سے ہٹا ہوا جنگل میں کچھ لوگ کھڑے ہیں اور قبر کھود رہے ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے خیال کیا کہ یہاں آس پاس تو کوئی آبادی نہیں، یہ کہاں کی میت ہے جس کے لیے. تو مسلمانوں کا ایک جذبہ ہے کہ وہ قبر کھودنے والے جنازے والے دیکھ کر چل پڑتے ہیں کہ میرے لائق کوئی خدمت ہو. یہ تماشا نہیں ہے، یہ حقیقت ہے. حضرت تشریف لائے، پوچھا قبر کھود رہے ہیں. تو حضرت نے کہا کہ تو بڑی اچھی جگہ ہے، بڑی ٹھنڈی جگہ ہے. نیچے اتر گئے، قبر بھی دیکھ لی. پوچھا کہ لمن ھذا، یہ کس کی قبر ہے؟ تو انہوں نے کہا قبر موسیٰ بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر ہے. کھودنے والے فرشتے آئے تھے. حضرت صاحب نے کہا میری قبر ہے؟ کہا مجھے تو بتایا ہی نہیں، میں ابھی ہو کے آیا ہوں کوئی دور سے. کہا کہ ہمیں کہا تھا کہ جب یہاں سے گزرے تو ادھر آئیں گے، قبر کو دیکھنے کے لیے نیچے اتریں گے تو پھر آپ درخواست کر لیں، لیٹ جائے، روح قبض کر لیں. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے جب اللہ اس طرح راضی ہے. یہ انبیاء علیہ السلام اور ان کی شان کیسی عظیم ہے. انبیاء موت سے ڈرتے نہیں ہیں. موت تو ایک برحق مرحلہ ہے اور وہ اپنے وقت پر آنے والا ہے. ڈرنے سے یا خوش ہونے سے نہ وہ ایک دن پیچھے ہوتی ہے نہ آگے ہوتی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام لیٹ گئے، آنکھیں بند فرمائی اور روح قبض ہو گئی. فرشتوں نے اوپر سے مٹی ڈالی، قبر بن گئی. ہموار کر کے چلے گئے کہ زخم. تو چونکہ قبر موسیٰ لا یدرا، حضرت موسیٰ کی قبر نامعلوم تھی، اس لیے لیلۃ المعراج میں آپ پر منکشف کر دی گئی. اور انبیاء علیہ السلام اپنے قبور میں زندہ تابندہ ہے. وہ حیات اخروی ہے اور برزخی ہے اور روحی ہے، لیکن جسد ان سے متصل ہے اور وہ دنیا کی حیات سے بڑھ کر ہے. دنیا کی حیات والے کو کمرے میں بند کر دے تو تڑپ کے مر جائے گا، اور وہ قبر کے اندر اخروی عیش و عشرت، بہجت و سرور میں مسرور اور متلذذ ہے. ہمارے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ کامل و اکمل خاتم و مختم پیغمبر ہے، اس لیے آپ کی قبر کعبہ معلیٰ کی طرح اور تقدس عرش کی طرح ایک محفوظ اور معلوم قبر ہے. اور اللہ نے اس کے آداب 1500 سال بعد بھی قائم دائم رکھے. کوئی بدعتی اور مشرک جا کر کے وہاں بیعت بھی نہیں کر سکتے. ہمارے پیغمبر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ آدم علیہ السلام سے لے کر انبیاء بنی اسرائیل تک کسی ایک پیغمبر کی قبر بھی قطعیت کے ساتھ معلوم نہیں. کئی صالح کی قبر 15 جگہ ہے، شیس کی قبر 19 جگہ ہے. البدایہ والنہایہ میں حافظ ابن کثیر نے تنبیہ کی. ہمارے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائی ہوئی شریعت کے کمالات میں سے کہ آپ کی قبر بغیر شک شبے، تردد اور کھٹکے کے جس طرح صحابہ نے بنائی ہے اس طرح موجود.
کیونکہ اسلام اصل ہے، قبر اصل نہیں ہے۔ ان انبیاء کے شرائع ختم ہو جاتے تو لوگ قبر پر درگاہ، قبر پر عمارت، قبر پر سجدے، تو اللہ ان سے بھلا دیتا تھا، آفات مسلط کر کے اس زمین کو پلٹ دیتا تھا۔ ہمارے رسول جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، خدائے میری قبر کو بت کی طرح اس کا پوجا نہ کراؤ، ولا تجعل قبری عیدا، اور نہ میری قبر پر کوئی عید میلاد النبی والے آئے، اور نہ یہ قبر جشن اور عیدوں کی جگہ ہے۔ اللہ نے آپ کی دعا قبول فرمائی، موحد، مضبوط موحد حکومت وہاں قائم ہے، اور مجال ہے کہ کوئی بڑا سے بڑا بدعت کا سرغنہ وہاں ٹیڑھا ہو کے تو چلے، فوراً آ کر کے کندھے سے پکڑ کے باہر نکال لیتے۔ فخرج منہا فإن علیک اللعنۃ الی یوم الدین، نکلو یہاں سے۔ ابلیس کو اللہ نے نکالا اور فرمایا نکلو، اب تو لعنتوں کا سزاوار ہو چکا ہے۔ دیگر انبیاء بنی اسرائیل کے قبور اور تمام دنیا کے پیغمبروں کے قبور کے نامعلوم ہونے کی وجہ ان کے شرائع کا ختم ہونا ہے، منسوخ ہونا ہے، اور ہمارے رسول جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت وہ تو قیامت تک کے لیے ہے۔ آپ جن اور انس فرش سے عرش تک جمیع انبیاء اور مرسلین کے سرتاج سرخیل و امام و خطیب پیغمبر ہے۔ امام الاسر مولانا ورشا نظم میں کہتے ہیں، صاحب روزے جزا وانگا خطیب انبیاء، قیامت کے دن کی عزت بھی آپ کے اتباع میں ہے، اور آپ وہاں تمام پیغمبروں کی طرف سے اللہ سے گفتگو کریں گے۔ صاحب روزے جزا وانگا خطیب انبیاء۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس داخل ہوئے، مسجد القدس جو کعبے کے 40 سال بعد ابراہیم علیہ السلام نے اس کی بنیاد رکھی اور داؤد اور سلیمان علیہ السلام باپ بیٹے نے تکمیل کی۔ فرمایا میں نے دیکھا صف اول سے لے کر وہ دور تک صفیں بنی ہوئی ہے، دنیا بیٹھی ہے۔ میں نے جبریل سے پوچھا کہ یہ آپ کی ابتدا میں نماز پڑھنے آئے، اور میں آ کے ایک طرف بیٹھ گیا، اور میں مطمئن تھا کہ جب نماز کا وقت ہو جائے گا آدم علیہ السلام بیٹھے ہیں، وہ ابونا، وہ ہمارے سب کے بڑے ہیں، وہ پڑھائیں گے۔ یہ دستور ہے، لوگ اپنے بزرگ کو کہتے حضرت آپ نماز پڑھائے، اور یہ آداب جتنے ہیں یہ انبیاء سے آئے ہیں، بیت بھی ہیں جتنی ہیں شیطان سے نکلی۔ پھر خیال ہوا کہ خلق دوبارہ انسانیت کا قیام اور حیات حضرت نوح سے، وہی بیٹھے ہوئے ہیں ساتھ، وہ پڑھا جائیں گے۔ پھر خیال آتا رہا کہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں صرف بنی اسرائیل میں 70,000 پیغمبر آئے ہیں، یہ جتنے ان میں سے اکثر انہی کی اولاد ہے، جتنے انبیاء ہیں وہ سب کے بڑے ابو انبیاء بنی اسرائیل، امام الموحدین، وہ تشریف فرما ہے، وہ پڑھائیں گے۔ کہا اتنے میں نماز کا وقت ہو گیا، اور جبریل نے آ کر مجھے کہا کہ آپ آگے ہو کہ ان کو نماز پڑھائیں، یہ تو آپ کے پیچھے پڑھنے آئے ہیں، امامت تو آپ کی۔ حضرت نے فرمایا میں نے 2 رکعت نماز پڑھائی، اور نماز سے فارغ ہوتے ہی محراب سے ہی ایک زینہ لگا ہوا تھا آسمان تک، روحانی ملکوتی زینہ، اور جبریل نے کہا اس سے چلنا ہے۔ نماز کے بعد جو بدعتیوں نے ایک رواج بنایا ہے مصافحہ، اگر 1,24,000 انبیاء آپ سے مصافحہ کرتے تو معراج ہو جاتی، پھر تو یہی ٹائم ہوتا کہ وہیں ختم ہو جاتا۔
اونٹ اونٹ تیری کون سی کل سیدھی ہے، ہر معاملہ ٹیڑھا ہے۔ حضرت نماز سے فارغ ہو گئے اور جبریل نے فرمایا کہ حضرت آسمانوں کا سفر شروع ہو رہا ہے۔ ایک روایت اس طرح نقل کی ہے عزو سراج میں کہ روانگی سے پہلے حضرت جبریل نے اجازت طلب کی کہ میں کچھ شربت پیش کروں۔ تو 3 چیزیں لائی گئی، پانی، دودھ، شراب۔ سماوات کا سفر شروع ہو رہا ہے، دوسرا جہان ہے۔ حضرت کی خدمت میں 3 پیالے پیش ہوئے، حضرت یہ پانی ہے جنت کا، یہ دودھ ہے جنت کا، یہ شراب ہے جنت کا۔ حضرت فرماتے ہیں میں نے اپنے اللہ سے مدد طلب کی کہ میں کون سا پیالہ لے لوں، فہدانی الی اللبن، اللہ نے مجھے روشنی دی کہ دودھ لے لے۔ میرا دودھ لینا ہی تھا کہ 70,000 فرشتے مبارکباد دینے لگے کہ حضرت آپ کی امت میں علم بہت زیادہ ہوگا، اور حضرت امت کی بنیادیں محفوظ ہو گئی، اس میں ہمیشہ حق پرست اور حق پر لڑنے مرنے جمنے والے موجود رہیں گے، اور اس امت کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ ہدیت الی الفطرہ، آپ نے کمال کا کام کر دیا۔ قدیم زمانے میں لوگ دودھ شوق سے پیتے تھے، ان میں ایمان کا اخلاص ہوتا تھا، علم کی برکت ہوتی۔ یہ چائے جو نکلی ہے یہ سازش ہے، یاد رکھنا، دودھ سے توجہ ہٹانے کے لیے چائے نکالی گئی، یہ بدترین سازش کا حصہ ہے۔ وہ ہمارے یہاں ایک شخص نے بھینسیں پالی تھی، 4-5 بھینسیں رکھتا تھا وہ، اور دودھ بیچتا تھا تو صرف چائے پیتا تھا۔ تو ایک شخص نے ان سے کہا کہ آپ ایک بھینس بھی رکھ لیتے نا، اتنے سنڈے آپ نے پالے ہیں۔ اس نے کہا نہیں وہ تو دودھ دینے والی ہے۔ کہا آپ کتنا پیتے گا؟ میں تو نہیں پیتا۔ کہا تیرے لیے تو وہ سنڈے ہے، بھینس اس کے لیے ہے جو دودھ جا کے پیتے ہیں، تیری قسمت میں دودھ کا۔ دودھ کی نعمت کو دیکھو کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے ماں کی چھاتیوں میں اللہ رب العزت دودھ کا چشمہ پیدا کر لیتا ہے۔ ہدیت الی الفطرہ، حضرت مبارک کو بہترین کام آپ نے کر لیا کہ آپ نے دودھ اختیار فرمایا۔ اور پھر جبریل نے کہا کہ اگر لو اخذت الخمر، اگر آپ شراب لے چکے ہوتے، لغوت امتوں کا، امت بیٹھ جاتی، ساری نیست و نابود ہو جاتی۔ یہی وجہ ہے کہ 15ویں صدی میں بھی لوگ نمازوں میں بھی کمی کوتاہی کرتے ہیں، داڑیاں بھی کم رکھتے ہیں، لین دین میں بھی کمزور ہے، کئی چیزیں، لیکن شراب کا نام سنتے ہی خفا ہو جاتے ہیں۔ جب ان کو پتہ چلتا ہے کہ یہاں شراب خانہ ہے تو سمجھ لیتے ہیں کہ ہماری اس سوسائٹی اور ماحول کے لیے ہلاکت کی جگہ بنی۔ شراب سے بڑھ کر گناہ موجود ہے، لیکن شراب سے امت کی نفرت دیکھنے کی ہے، کیونکہ ہمارے پیغمبر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات شراب کا پیالہ ٹھکرا دیا ہے، دودھ آپ نے لے لیا ہے۔ اور مسلمان جس سرزمین پر ہوش سنبھالتے ہیں ان کے پیر جمنے لگتے ہیں تو فوراً مسجد اور مدرسہ بناتے ہیں۔ یہ ہمارے نبی کے معجزات میں سے اپنے پیغمبر کا معجزہ اور ان کی صفائی ستھرائی، عظمت و صداقت کا دیکھنا ہو تو دینی مدرسے اور مسجدیں چلاؤ، ان کے معین و مددگار بنو، ان کے خادم اور خیر خواہ بنو۔ کہیں بھی توحید و سنت کا ادارہ ہو وہ کعبۃ اللہ سے متعلق ہے، کہیں بھی توحید و سنت پر مشتمل مسجد ہے وہ مسجد نبوی کے ساتھ جڑی ہوئی مسجد ہے۔ انسان کی زندگی بڑی عارضی اور عبوری، انسان کی زندگی میں بڑے واقعات پیش آتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم زینے سے آسمان اول پر آسمان دوم، تمام تفصیلات، اتنی تفصیلات کے سال گزر جائے، لیکن ایک وقت ایسا بھی آیا کہ حضرت بیمار ہو گئے، اور بیماری کے عالم میں بھی آپ ایک ہی بات فرماتے تھے، اصلو
صحابہ نے نماز پڑھ لی. بی بی فرماتی لا بل ہم ینتظرون، نہیں حضرت انتظار میں سب بیٹھے ہوئے. یہ پتا ہے کہ حضرت بیمار ہے کئی دن سے، مگر ہر نماز میں صحابہ انتظار کرتے. جب یہ اندیشہ ہو جاتا کہ وقت نہ نکل جائے تو پھر حضرت ابوبکر کو اطلاع جاتی اور وہ جماعت کراتے. اور اس دوران 2-4 مرتبہ آپ کوشش کرتے اٹھنے کی، پھر غشی تاری ہو جاتی. ایک دفعہ آپ نے کہا کہ علی کو اور عباس کو بلاؤ. علی داماد ہے، بھتیجا ہے اور محبوب ہے، اور حضرت عباس قریب العمر چچا ہے. حضرت عباس تھوڑے سے بڑے ہیں آپ سے، 2 یا 3 سال بڑے ہیں. اکٹھے کھیلے. جب حضرت عباس کا نام آپ لیتے تو فرماتے ھذا عباس عم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ عباس بیٹا ہے، یہ پیغمبر کا چچا ہے. اللہ اکبر. اور ایک موقع پر غالباً خالد بن ولید نے حضرت عباس کے ساتھ کچھ سختی کی. آپ نے خالد کو بٹھایا اور فرمایا جہنم جانا چاہتے ہو کیا؟ اما تدری ان العم سلو الاب، تجھے پتہ نہیں ہے چچا اور باپ ایک جیسے محترم ہوتے ہیں. بہت شدید ناراض ہو گئے. صحابہ فرماتے اس دن سے ہم حضرت عباس کا احترام سمجھنے لگے. یہی وجہ تھی کہ حضرت عمر کے زمانے میں جب قحط سالی پڑی اور استسقاء کے لیے 3 دن گئے تو تیسرے دن حضرت عمر نے حضرت عباس سے کہا کہ آپ پیغمبر کے چچا ہیں، آپ دعا کریں، آپ دعا کریں. حضرت عباس نے کہا آپ خلیفہ ہیں، آپ امیر المومنین ہیں، آپ کی یہ تائید میں آیتیں نازل ہوئی، آپ نبی کے سامنے ہم سے آگے رہے ہیں، آپ دعا کریں. حضرت عمر نے دعا کی اللہم انا نتوسل الیک بنبیک والانا نتوسل الیک بعم نبیک، کہ اللہ ہم ہمیشہ نبی کے وسیلے سے دعا مانگتے تھے، اب نبی نہیں ہے، ان کے چچا موجود ہے، ان کے وسیلے سے دعا مانگو. حضرت عباس کا پھر ذکر فرمایا. بخاری شریف استسقاء و دیگر تمام معتبر کتب حدیث. بہرحال انسان کی زندگی فانی ہے، عارضی ہے، عبوری ہے، تکلیفوں کا مجموعہ ہے. حدیث میں ہے ایمان کے بعد ایمان پر مستقیم رہنے والے مومن کو کانٹا بھی چبھے اللہ اس کو قیامت کے دن اجر دے گا، اور اتنا اجر دے گا کہ وہ تکلیفیں بھول جائے گا. پھر بیمار ہونا، پھر زخمی ہونا، پھر آگ میں جھلسنا، پورے گھر کا ختم ہونا، یہ دنیا کا بڑا حادثہ و سانحہ ہے. لیکن آخرت میں جب انہیں اجر ملے گا تو دنیا کی تکلیف و غموم سب ختم ہو جائے گی، وہ بہت بڑھ کر ہوگا. حق سبحانہ و تعالیٰ کل عالم کے مسلمانوں کو حادثات سے بچائے، اور جن کو پیش آئے ہیں اللہ ان کے مقامات بلند فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ علی الذات عظیم الصفات سمیع السمات کبیر الشان جلیل القدر رفیع الذکر متواع الامر جلی البرہان فخیم الاسم غزیر العلم وسیع الحلم کثیر الغفران جمیل الثناء مجیب الدعاء جزیل العطاء عمیم الاحسان سریع الحساب شدید العقاب علیم العذاب عزیز السلطان. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر هو الكبير المتعال. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا أحمد عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر المنعوت بشرح الصدر ورفع الذكر صلى الله تعالى عليه وعلى آله الذين هم خلاصة العرب العربة وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد، فيا أيها المؤمنون وحدوا الله فإن التوحيد رأس الطاعات، واتقوا الله فإن التقوى ملاك الحسنات، عليكم بالسنة فإن السنة تهدي إلى الإطاعة، ومن أطاع الله والرسول فقد رشد واهتدى، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى.
وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات وذكر الحكيم. إنه تعالى جواد قديم كريم ملك بر ورب رؤوف رحيم. الحمد لله جل وعلا وصلى الله وسلم على رسوله المصطفى ونبيه المجتبى وأمينه على وحي السماء وعلى آله النجبى وأصحابه الأتقياء أفضل الخلائق بعد الأنبياء ومن بهديهم اقتدى وبآثارهم اقتفى من المفسرين والمحدثين والفقهاء إلى يوم الجزاء. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، زبیر فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، ابو عبیدہ بن الجراح فی الجنہ، عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ، سعد بن ابی وقاص فی الجنہ، سعید بن زید فی الجنہ. وقال صلی اللہ علیہ وسلم: خیر نساء بنی اسرائیل مریم وخير نساء هذه الأمة خديجة. وقال صلى الله عليه وسلم: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. وقال لبنته فاطمة: فاطمة سيدة نساء أهل الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. صدقہ اور خیرات کا گوشت پرندوں کو دے سکتے ہیں، لیکن ایسا نہ ہو کہ انسان بھوکے اور آپ پرندوں کو کھلائیں. انسانوں کا حق زیادہ ہے. مشکلات اور پریشانی دور کرنے کے لیے آیت کریمہ کا 1.25 لاکھ پڑھنا ضروری ہے. اگر 1.25 لاکھ سے کم پڑھ کر دعا کر لی جائے کوئی حرج نہیں، نبی پڑھی جائے تب بھی حرج نہیں. جو 1.25 لاکھ پورا ہوگا تو وہ کام ہوگا جو 1.25 لاکھ سے متعلق ہے. اس کی مثال ایسی ہے جس طرح کوئی کہے کہ نماز کے لیے تو وضو ضروری ہے، اگر کوئی وضو نہ کرے تو کیسا ہے؟ تو خالی سجدے مارتا رہے، وہ عمل تو نہیں ہوگا جو وضو کی وجہ سے ہے. ہاں آیت کریمہ اٹھتے بیٹھتے ویسے بھی اللہ کا ذکر ہے، قرآن کی آیت ہے، باعث اجر و ثواب ہے، لیکن جو حل مشکلات کا تجربہ ہے وہ تو 1.25 لاکھ کے ساتھ ہے. مال فروخت کرنے والا شخص ایک چیز کی قیمت 150 روپے بتاتا ہے، لینے والا شخص کہتے ہیں کہ میں 120 روپے دوں گا. فروخت کرنے والا شخص کہتے ہیں کہ اس میں گنجائش نہیں. ایک صاحب بتا رہے تھے کہ مول تول کر کے مال کو فروخت کرنا سنت طریقہ ہے. ہاں بات چیت سنت ہے، درست ہے. مردے قبر میں اپنے ہمسائے سے باتیں وغیرہ کرتے ہیں. ملا علی قاری نے مرقات میں ایک روایت نقل کی، یتزاورون بینہم، کہ آپس میں ملیں گے. کسی جانور کوئی کی اوجڑی کھانا کیسا ہے؟ اوجڑی کھانا درست ہے اور صحیح ہے، کراہیت کا قول بھی غلط ہے. ہاں جن کا دل نہ چاہے وہ نہ کھائے، ضروری بھی نہیں ہے. اور جانور کے گوشت کے بہت حصے ہیں. شادی شدہ خاتون اور غیر شادی شدہ لڑکی خوشبو لگا کر گھر سے باہر جا سکتی ہے. حدیث شریف میں ارشاد فرمایا ہے کہ عورت جب باہر نکلتی ہے تو خوشبو نہ لگائے. اہل سنت والے جو آواز میں پڑھتے ہیں، اچھا نعت دف کی آواز میں پڑھتے ہیں، یہ جائز ہے حرام نہ جائز. وہ ان کو اہل سنت کہنا بھی تیری ہلاکت کے باعث ہے. بدعتی نہیں کہتے، اہل سنت کہتے ہیں. اہل سنت تو صحابہ ہے، اہل سنت تو مجتہدین و محدثین ہے، اہل سنت تو 1400 سال کے موحدین ہیں. قبروں سے مانگنے والے، درگاہوں پہ چادریں چڑھانے والے وہ مسلمان نہیں ہیں. اہل سنت ہونا تو درکنار.
کسی جمعے میں اپنے قدوری کی کسی کتاب کا حوالہ دیا ہے کہ مسلمان حیمین میں تقریب کے لائق کہ کافر حیمین اور جگہوں میں بھی مل گیا ہے، عبد الحمام کے فتح القدیر میں بھی مل گیا ہے، جنائز میں۔ وہ کون سی بنیادی وجوہات ہیں جن کی بنا پر ڈاکٹر اسرار سے علماء ناراض ہیں؟ ڈاکٹر اسرار صاحب کا مجتہد جیسے پیش آنا، جبکہ وہ ضروریات علوم سے ناواقف ہے، دینی ضروری علوم سے بھی ناواقف ہے۔ جس شخص نے مدینہ منورہ کے گنبد کا رنگ ہرا کرو، آیا اس کا نام کیا ہے؟ نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ کے بعد میں کوئی آیا ہے، مظفر الدین ہے کون ہے؟ ناخن کاٹنے کے بعد وضو برقرار رہتا ہے اگر خون نہیں نکلا۔ خطبے کی اذان کے جواب دینا ٹھیک نہیں ہے، فتاوی شام میں ہے، وہی جابت الاذان حین اذن مکروہۃ، خطبے کی اذان کے بعد یا خطبے کی اذان کے ساتھ جواب منع ہے۔ ارحم، کیا یہ نام لڑکے کے لیے رکھ سکتے ہیں؟ نہ، ارحم اللہ تعالیٰ ہے، بہت رحم والا۔ مدرسے کی بجلی سے طلبہ کے لیے کپڑے استری کرنا جائز ہے؟ چاہیے کہ نہ کریں، یہ ضروری اخراجات نہیں ہے، غیر ضروری ہے، منع ہے۔ ہمارے محلے کی مسجد میں کوئی مؤذن مقرر نہیں، محلے کے لوگ اذان دیتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، وہ اکثر بغیر وضو کے اذان دیتے ہیں، بغیر وضو کے اذان کا ثواب نہیں ملے گا، اور بغیر وضو کے جو اذان دے دی گئی ہے اس پر نمازیوں کا آنا بھی تو بڑا مسئلہ ہے کہ اثر کہاں ہوگا، اس محلے میں بے نمازی بڑھ جائیں گے۔ ہماری بستی کی مسجد میں لوگ جب نماز کے لیے آتے ہیں تو آپس میں جماعت کے کھڑے ہونے سے پہلے اور بعد میں بآواز بلند دنیاوی باتیں کرتے ہیں۔ مسجد میں دنیاوی باتیں نامناسب ہیں۔ دیہاتوں میں گندم کی کٹائی کا وقت ہے اور اس کے بعد چاول کاشت ہوں گے، بعد زمیندار تاجر حضرات گندم، مکئی اور چاول کی فصل کو جمع کر لیتے ہیں اور بعد میں دام بڑھ جانے پر مہنگے فروخت کرتے ہیں۔ کوئی حرج نہیں، بشرطے کہ ملک میں یا علاقے میں اناج کی قلت کا اندیشہ نہ ہو۔ اگر کوئی شخص مہنگا کرنے کے لیے رکھے اور بازار میں اناج پورا ہے تو جائز ہے، اور اگر اس کے اس طرح روکنے سے مہنگائی آ رہی ہے تو یہ مناسب نہیں ہے۔ ایک امام کی تقلید ترک کر کے دوسرے امام کا مقلد بننا جائز نہیں ہے۔ امام کے سلام پھیرنے سے پہلے مسبوق سے کوئی ایسا عمل سرزد ہو جائے جو موجب سے جسو، تو مسبوق فوت شدہ رکعت کو ادا کرنے کے بعد امام کے سلام پھیرنے سے پہلے، یعنی امام کے پیچھے مسبوق سے غلطی ہو گئی، خطا خلف الامام معاف، سے جسو نہیں ہے۔ اپنی خوشی سے کسی صاحب حیثیت کو ہدیہ دے کر اس کو بیچ کر اپنی ضرورت کے مطابق استعمال کر سکتے ہیں۔ جو لوگ اپنی خوشی سے کسی صاحب حیثیت کو ہدیہ دے کر تو اس کو بیچ کر اپنی ضرورت کے مطابق، یعنی اپنی خوشی سے کسی صاحب حیثیت کو ہدیہ دے دیا اور اس کے بعد اس کو بیچ کے اپنی ضرورت استعمال، یہ کیا مطلب ہوا؟ ہاں، یعنی آپ نے 1000 روپے ان کو دیے پھر وہ لے کر کے بیچے۔ حدیث شریف میں ہے کہ جو ہدیہ دے اور پھر لے، جیسے کتا کہہ کر کے پھر چاٹے۔ جو لوگ مدرسے میں کھال جمع کرتے ہیں، اکثر مدارس کے ذمہ دار اپنے گھر وغیرہ کی اور ضرورت پر خرچ کرتے ہیں۔ ہم سمجھ نہیں رہے کہ آپ دو باتیں کیوں ملاتے ہیں۔ جو لوگ مدرسے میں کھال جمع کرتے ہیں، یہ تو علیحدہ مسئلہ ہو گیا۔ اکثر مدارس کے ذمہ دار اپنے گھر وغیرہ کی ضرورت، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ تجھ جیسے کوئی بے ایمان بے غیرت ہوگا۔ مدرسے کی چیز اپنے اوپر خرچ کرنا اسلام کے منافی ہے، وہ مستحقین کا حق ہے۔ یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ چمڑا چمڑے کی طرح کسی نے مسلح بنایا، ڈول بنایا یا اور کوئی پردہ کھینچا، یہ جائز ہے، وہ علیحدہ بات ہے۔ لیکن جو تم لکھتے ہو وہ صحیح نہیں لکھتے ہو، یہ ایمان کے منافی باتیں کرتے ہو۔ اور پھر تمام مدرسوں کو ایسا کہتے ہو، کسی ایک نے غلطی کی ہوگی، سب کو اپنے جیسے بے ایمان کہنا، یہ بے ایمانوں کی نشانی ہے۔ ہمارے استاد نے ہمیں تفسیر پڑھاتے ہوئے کہا کہ جو قرآن نے 4 صفات ایک ساتھ ذکر کی وہ یہ ہے، الی الابل کیف خلقت و الی السماء کیف رفعت و الی الجبال کیف نصبت، یہ تمام صفات داعی اللہ میں ہونا چاہیے۔ بہت اچھی بات ہے، یعنی اونٹ کی طرح باہمت ہو، پہاڑ کی طرح پرعزم ہو، اور آسمان کی طرح بلند ارادہ ہو، پہاڑ کی طرح پختہ استقامت ہو، اور زمین کی طرح متواضع ہو۔ ہاں، یہ تفسیر آپ تبلیغ میں بیان کیا کریں۔
سر سید احمد خان حضرت نانوتوی کے ساتھیوں میں سے ہیں. جی ہاں، آپس میں اختلاف شدید رہا ہے، لیکن حضرت نانوتوی کی وفات پر انہوں نے بڑا دردناک اور حقائق و صدائق سے بھرا وہ مضمون لکھا ہے. وہ ان قریب میری طرف سے نور علی نور میں آ جائے گا. لکھا ہے کہ قرآن میں ہے کہ الابل کیف خلقت، تو یہ بالمؤنث مراد ہے. واہ واہ، تجھے بھی جو ہے نا ارمان ہے کہ نحوے کی انگیٹھی بنا کے تجھے اس پہ جلا دیا جائے. احمق، یہ جمع کا صیغہ ہے، اور جمع ہر جمع سوائے سالم کے مؤنث ہے. دوسرے قرآن میں جہاں نملہ کا ذکر ہے وہاں بھی قالت مؤنث، امام اعظم نے کہا ہے کہ وہ مؤنث ہے. اور خصائص کبریٰ میں ابن جری نے کہا ہے امام صاحب کے ساتھ عربیت ہے. قسم کا کفارہ 10 مسکینوں کو 2 وقت کھانا کھلانا یا ان کو ایک ایک جوڑا دینا، ورنہ پھر 3 دن مسلسل روزے رکھنے. نماز پڑھنے کے دوران اگر نماز کی قضا کا وقت شروع ہو جائے تو کیا نماز ہو جائے گی؟ ہاں، نماز پڑھ رہے ہیں اور اس دوران وقت نکل رہا ہے، نماز ہو جائے گی. فجر اور عصر کے بارے میں تو یہی فرق لکھا ہے. ایک آدمی کفار کی قید میں ہے، وضو کرنے کی اجازت نہیں ہے، اب وہ تیمم کے ساتھ نماز پڑھتا ہے. اب رہائی کے بعد جو نماز تیمم سے، اس میں اختلاف ہے علماء کرام کا. صحیح بات یہ ہے کہ وہ نمازیں ہو گئی ہے. وسیلے مردے کے قبر کے پاس یا بغیر قبر کے جائز؟ دیکھو قبر پرست کو دیکھو، قبر کی باتیں کرتا ہے. وسیلے کے قبر سے کیا تعلق ہے؟ وسیلہ تو مرتبت کا ہوتا ہے، نبوت اور ولایت، اچھے اعمال. قبر کی مٹی جا کے وسیلے میں ڈال رہے ہیں. امام صاحب نے فتویٰ دیا ہے کہ تعویذ کرنا شرک ہے. پوچھ رہے کہ اگر کوئی شخص تعویذ کرتا ہے تو یا کروا، اس کے لیے کیا حکم ہے؟ ہر تعویذ شرک نہیں ہے، جو شرکی الفاظ پر مشتمل ہو وہ شرک ہے. قرآن کی آیت لکھی، حدیث کی دعا لکھی، وہ کیسا شرک ہے؟ خواتین کا بماہ محرم تبلیغ میں جانا جائز ہے. یہ کہنا درست ہے کہ صحابہ من حیث المجموع معیار حق نہیں، تمام صحابہ معیار حق ہے، ایسا کہنے والا مطعون ہے. موبائل فون بجے تو کیا ایک ہاتھ سے اس کو بند کر سکتے ہیں؟ کسی ولی کے مزار پر جانا صحیح ہے، ولی اور غیر ولی دونوں جانا جائز ہے. شرک اور بدعت نہ کرے. باوضو چلے جائے اور وہاں جا کے 35 کی طرف سے سرہانے کے سیدھ میں آ جائے اور فاتحہ 1 مرتبہ اور سورہ اخلاص 3 مرتبہ درود شریف اخیر میں پڑھ کے اس کو بخشے، فائدہ ہوگا. ایک شخص کو کہا کہ آپ داڑھی رکھ دیں، اس نے کہا میں الحمدللہ مومن ہوں، نمازی ہوں، مسلمان ہوں. نیزی بھی کہا کہ اسلام میں داڑھی ہے، داڑھی میں اسلام. صحیح کہا ہے. وہ عقل میں زیادہ ہے اور داڑھی کا کہنے والا بے وقوف ہے جہان کا. وہ بے عقل نہیں ہے، سمجھدار ہے. اس نے جو باتیں کہی علمی باتیں کہی، اور تیری بات جو ہے وہ بھینگے کی بوڑ ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. آدمی کا ذہن بنانا ہوتا ہے، داڑھی کی اہمیت سمجھے. ایسے ہی کسی کو داڑھی رکھے، آپ کو اتنا مقام اور حق حاصل ہے کہ لوگوں کو چھوکتے آپ. ایسے آسانی سے وہ رکھتے تھے پھر تو کب کے رکھ چکے ہوتے. ان کو سمجھانا پڑتا ہے، اور جب ایک شخص کو سمجھایا اور وہ سمجھ گیا تو آپ اس کے آقا ہے اور وہ غلام ہے. اور اگر وہ نہیں سمجھا تو وہ متمرد اور باغی ہے. جب بھی کرے گا آپ کو نقصان پہنچائے گا. اس لیے تبلیغ مشکل کام ہے. سنت فرض کے اندر جو کمی کوتاہی ہوئی تو اس کی تلافی نفلوں سے ہو جائے گی. مفتی رفیع نے فتویٰ دیا ہے کہ آج کل جہاد جائز ہے. مفتی صاحب تو خود جہاد کے بڑے سالاروں میں سے، انہوں نے کوئی خاص حکمت سے کہا ہوگا جس کے سمجھنے سے تم قاصر ہو. بدعتیوں نے سڑکوں پر جو ہرے رنگ کے جھنڈے لگائے ہیں، کیا ان کو اپنے استعمال میں لانا جائز ہے؟ جی ہاں، جائز ہے. آج کل مساجد میں جو ملنگ بھیک مانگتے ہیں، مسلمان ہیں، کچھ نہ کچھ دینا چاہیے. البتہ مسجد کے اندر اعلان کرنے والا مجرم ہے، اس کو دینا گناہ کبیرہ ہے. تراویح کی نماز 8 رکعت نہیں ہے. فتح القدیر کی عبارت سمجھنا آپ کے لیے مشکل ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تعداد بڑھاؤ یا وقت بڑھاؤ. آج کل لوگوں میں مشہور ہے کہ جس کو وتر میں دعائے قنوت یاد نہیں، وہ 3 بار سورہ اخلاص پڑھے. 1 بار بھی کافی ہے. بدعتی کی دلیل کہ وما هو علی الغیب بضنین، وہ غیب کی باتوں پر بخل نہیں.
لہذا نبی عالم الغیب، اور جو 50 آیتیں ہیں کہ لا عالم الغیب لا عالم الغیب، میں غیب نہیں جانتا، اس غیب سے مراد وہی ہے کہ پیغمبر وحی کے بیان میں بخل نہیں کرتے۔ ابن عباس سے منقول ہے اے یاتیہ الوحی فہو لا یبخل بہ، ان کے پاس جو وحی آتی ہے اس میں بخل نہیں کرتے۔ ذکر النبی بعض المغیبات لأنہ موحی الیہ ان ذالک من انباء الغیب نوحی الیک۔ کوئی بزرگ سفر کے دوران موجود ہو، نماز کا وقت ہو جائے تو بعض اپنے شوق کے خاطر ان سے درخواست کرنا کہ میں خود نماز پڑھاؤں، آپ پیچھے آ جائے، کیسا ہے؟ مہاراج اس طرح تو کوئی کرتا نہیں ہے، کوئی ڈنگر دیکھا ہوگا آپ نے۔ لوگ بزرگوں سے کہتے کہ آپ پڑھائیں گے ہم ساتھ پڑھیں گے۔ وہاں صاحب ڈاکٹر یا وکیل کیوں نہیں بن سکتا، جبکہ اسپتالوں میں ایسے واقعات پیش آتے جن کو عورت ڈاکٹروں کے علاوہ مرد حضرات نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے، عورت بن سکتی ہے، بالکل، کون کہتا ہے عورتوں کے لیے ڈاکٹر بنے؟ اگر کوئی بیٹا جہاد میں جانا چاہے اور ماں اس سے کہے کہ اگر تو گیا تو میرا دودھ تجھ پر حرام ہے، چونکہ اس وقت علماء کرام نے جہاد کے باب میں توقف کیا ہے، اس واسطے اس ماں کا یہ کہنا درست ہے۔ ہمارے گھر میں ایک بچی کی پیدائش ہوئی، پیدائش کے فوراً بعد اس کے کان میں اذان دی گئی، بعد بچی کے دادا جان نے شوق میں آ کر دوبارہ اذان، کوئی حرج نہیں، دادا جان کا شوق پورا ہونے دیں۔ لوگوں کے دادے ناچتے ہیں اور اس غریب نے خالی اذان دے دی اور آپ منع کرتے ہیں۔ ہم صحابہ کے بارے میں یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ ان کو جنت میں دخول نصیب ہوگا۔ لے قرآن پاک کہتے ہیں لہم مغفرۃ و رزق کریم، قرآن پاک میں جہاں کہیں جنت کا ذکر ہے وہ صحابہ ہی کے لیے ہے، اور لوگ تباہ ہیں۔ مجھے 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا، اس کے لیے کیا مدرسے کے طلباء کو کھانا کھلایا جائے گا؟ اور اگر کھلایا جا سکتا ہے تو کیا اس کے لیے پیسے دیے جائیں گے؟ جی ہاں، اب ناظم جو ادارے کے ہیں ان سے بات کر لیں، طریقہ کار سمجھا دیں گے آپ۔ کیا کوئی بھی کھانے کی چیز سنت درست ہے، مکروہ ہے، منع ہے، بیت بھی ہے کھانے کی؟ ایک آدمی کسی مجرم کو قتل کرنے کے لیے آ رہا ہے، مجرم اپنی جان بچانے کے لیے اس آدمی کو پہلے قتل کرتا ہے، بارہ وہ آدمی جو مجرم بنا رہا ہے وہ شران مجرم ہے یا نہیں؟ بظاہر تو دونوں مجرم ہیں، القاتل والمقتول کلاہما فی النار۔ کسی سے چوری کا سواری خریدتا ہے تو پھر اس سواری پر کسی امام کو نماز پڑھانے کے لے جاتا ہے، لے جا سکتا ہے؟ امام صاحب سواری چھین تو نہیں لے گا۔ ذانی مجرم کو مردہ ہونے کی صورت میں گولی مارنا کیسا ہے؟ اور یہ مارنے والے گناہگار ہوگا؟ نہیں، مردہ ہونے کے بعد مارنا جرم ہے۔ ایک آدمی کسی چور سے چوری کا سواری خریدتا ہے تو کیا یہ صحیح ہے؟ جب اس کو پتا ہے کہ یہ چوری کا ہے، بے باطل ہے، فاسد بے۔ قبر پر کنڈے کے اندر باجرہ اور پانی پرندوں کے لگنا ناجائز ہے۔ گھر میں پریشانی ہے، دعا کرے، توحید و سنت اختیار کر لے، شرک و بدعت سے توبہ کرے، سب سے بڑی دعا ہے۔ بدعتیوں کی مسجد میں اپنی نماز پڑھنا بھی مکروہ ہے، کیونکہ وہاں نحوست گرتی ہے، قہر الہی برستا ہے، شران وہ مسجد ہوتی نہیں ہے۔ شادی میں ڈول بجانا جائز نہیں ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں شادی کے موقع حضرت نے خوشی کے اظہار کو منع نہیں فرمایا۔ خوش ہونا اور چیز ہے اور ناچنا اور ڈول بجانا اور چیز ہے، بات ایک ہے اور کہیں دوسری جاتی ہے۔ اگر جمعے کی جماعت نمازی کو ملے جو امام جمعے کی نماز پڑھا رہا ہو، مقتدی کی صبح کی نماز قضا ہو گئی، نماز جمعہ پڑھ کر پھر فجر کی نماز دوبارہ پڑھ لیں۔ میں نے یہ دیکھا کہ آپ ظہر کی عصر کی نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، 2 رکعتیں آپ پڑھتے، اس کے بعد ایک طالب علم کو 2 رکعت پڑھنے کے لیے کہہ دیتے ہیں کیا آپ نماز مکمل کریں؟ آپ اس کو کہتے ہیں کہ میں عمرے کے لیے جا رہا ہوں، اب نماز مکمل کریں۔ ماشاءاللہ، مبارک خواہ، نماز اور عمرے کی قبولیت۔ میرا لڑکا بیمار ہے، اللہ صحت و شفا دے۔ ہمارے ایک عزیز اسلم ولد مشتاق کے دل کا آپریشن ہے، اللہ زندگی اور صحت دے۔ والد صاحب کی صحت کے لیے اللہ رب العزت صحت عطا فرمائے۔ میرے والد جو سانس کی تکلیف میں مبتلا ہے، 3 دن سے نگہداشت میں ہے، آپ جو اللہ تعالیٰ آسان فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ وسلم علی رسول الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یہ جو متعدد جنازے پڑھے گئے ہیں، جو عظیم سانحہ آیا ہے، اللہ ان کو شہداء و سعداء بنائے، ان کے پسماندگان کو اللہ رب العالمین صبر و اجر عطا فرمائے۔ یہ تجدید و تکفیر، جنازہ و تدفین کی محنت و خدمت کرنے والوں کے اللہ درجات بلند فرمائے۔ جنہوں نے اپنے بیماروں کا ذکر کیا، اللہ ان کو صحت دے۔ جنہوں نے آپریشن ہونے ہیں، اللہ کامیابی عطا فرمائے۔ جن کے مردے ہیں، اللہ مغفرت فرمائے۔
ان کے اور مسائل اپنے خزائن غیب سے اللہ آسانیاں پیدا فرمائے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔